کیا آپ کو پتا سر بیت المعمور کیا ہے؟ کسی کا گھر ہے وہ. واہ یہ بات تو صحیح کیا، بیت کا مطلب گھر ہے. سر گیم کچھ یوں ہے کہ گھر ہے ایک اللہ میاں کا، جس کو معمور کیا ہے اللہ میاں نے. ٹھیک ہے، میں نے اس کے اوپر سرچ کیا تھوڑا سا، تو میں اصل میں سرچ کر رہا تھا کہ مجھے کوئی اردو کی جو ہے نا پراپر مل جائے تفسیر اس کے اوپر، تاکہ میں لوگوں کو اردو میں دکھا سکوں، کیونکہ عربی میں تو بیت المعمور کے اوپر کافی کچھ لکھا ہوا ہے، لیکن اردو میں اتنا زیادہ نہیں مل رہا تھا. ٹھیک ہے، تو سر صاحب مجھے ایک فیس بک کی پوسٹ نظر آئی. اب جب مجھے پوسٹ نظر آئی فیس بک کی، تو میں نے اس پوسٹ کو پڑھا، تو ساحل صاحب میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ یار واللہ حبیبی اسلام کتنا کو زبردست اور سائنٹیفک مذہب ہے، میرے ذہن و خوام میں بھی نہیں تھا. سائنس ہی سائنس ہے. سائنس ہی سائنس ہے. لے سر میں آپ کو دکھاتا ہوں پہلے یہ فیس بک کی پوسٹ، اس کے بعد آگے چلتے ہیں، پھر ہم بیت المعمور کو تفسیروں میں دیکھیں گے. اس چینل میں بتا رہے ہیں وہ کہ بیت المعمور جو ہے یعنی کہ عزت کا گھر کیا ہے اور کہاں واقع ہے. بیت اللہ اور بیت المعمور میں کیا قدر مشترک ہے، یہ جناب ان سوالوں کے جواب وہ دیں گے ہمیں. ٹھیک ہے، بیت اللہ خانہ کعبہ اللہ کا پہلا گھر ہے دوستو، جو اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کے لیے زمین پر بنایا. اس کی طرف رخ کر کے پوری دنیا میں مسلمان نماز ادا کرتے ہیں. 24 گھنٹوں میں صرف فرض اوکے سے چھوڑ دیتے ہیں، آگے چلتے ہیں. خانہ کعبہ کے تقدس کے تحت دنیا کی مقدس وغیرہ اس کو بھی چھوڑتے ہیں. خانہ کعبہ صرف مسلمانوں کے لیے ایک مقدس عبادت گاہ نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ بہت سارے ایسے معجزات بھی ہیں اس میں. اب وہ معجزات دیکھیں سر ساحل صاحب، معجزہ دیکھیں. جدید سائنسی تحقیق کے مطابق دنیا کو کسی بھی زاویے سے ناپا جائے اور اس کی پیمائش کسی بھی سمت سے شروع کی جائے، خانہ کعبہ دنیا کے مرکز میں واقع ہے. اسی سبب چونکہ دنیا کا مرکز ہے، یہاں کشش شکل دنیا کے کسی بھی حصے سے سب سے زیادہ ہے. سر جی یہ سائنس کے کسی بھی اسٹوڈنٹ سے اگر یہ بات ثابت کر دیں، سر میں اسلام قبول کرنے کو تیار ہوں. سر کلیم کرنا آسان ہوتا ہے، ثابت کرنا مشکل ہوتا ہے. یہ مومنوں کو صرف کلیم کرنے آتا ہے. ہاں ہاں، اس کو میں پہلے دکھا دوں دنیا کو کہ ہوتا کیا. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا دنیا کو یوزولی اس طریقے سے کہ دنیا ایک مکمل سرکل ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، اور وہ اپنے ایک ایکسس کے گرد گھوم رہی ہے، اور یہ اس کا ایکسس ہے. سوری یہ ایکسس نہیں ہے، ایکسس جو ہے نا وہ پرپینڈیکولر، ہم نے جو ایکسس دیکھا ہے ابھی تک وہ ہوتا ہے پرپینڈیکولر، اور دنیا جو ہے اس ایکسس کے اوپر اس طریقے سے روٹیٹ کر رہی ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ ایک غلط امیج ہے. اصل میں دنیا اس ایکسس پہ روٹیٹ کر ہی نہیں رہی ہے. اصل میں یہ دنیا ہے اور اس کا جو ایکسس ہے نا وہ ہلکا سا ایسے ہے، سوری وہ ہلکا سا ٹیڑھا ہے، اس کی ایک ڈگری ہے، وہ ایک خاص ڈگری پہ روٹیٹ کر رہی ہے. لیٹ می سی ڈگری آف ٹلٹ آف دی ارتھ ان اٹس، میں دیکھو کتنے ڈگری کی ٹلٹ ہے، اپروکسیمیٹلی 23.44 ڈگری کی ٹلٹ ہے ریلیٹو ٹو اٹس آربیٹل پلین آف دا سن. اوکے جی، اس کی 23.44 ڈگری کی ٹلٹ ہے. 23.44 ڈگری کی ٹلٹ ہے اس کے ایکسس کے اوپر ٹوورڈز دا سن. اگر اس سائڈ میں سن ہے تو ٹھیک ہے جی. اس کی وجہ سے جو آپ کی وہ ہے
کیا کہتے ہیں ساحل صاحب اس کو جو سینٹر ہے جہاں پہ سورج سب سے زیادہ ہوتا ہے, کیا کہتے ہیں اس کو؟ اکویٹر. اکویٹر. اس کی وجہ سے اکویٹر جو ہے نا آپ کا, اس کے اوپر بھی ایک اینگل بنتا ہے. اس اینگل کی وجہ سے دنیا کی شیپ اب ایسی نہیں ہے. اکویٹر سے نیچے وہ زیادہ موٹی ہے اور اکویٹر سے اوپر وہ تھوڑی کم موٹی رہ گئی ہے, بیکاز آف دس ٹلٹ. بیکاز آف دس ٹلٹ اس کی جو شیپ ہے وہ نیچے سے بڑی ہے اور اوپر سے چھوٹی ہے, اور وہ ایک ایکسس پہ ٹلٹڈ ہے, اور یہ ایکسس چینج ہو رہا ہے. آپ کا جو نارتھ پول ہے وہ چینج ہوتا رہتا ہے. نارتھ پول چینج ان دی لاسٹ 1000 years. رکو میں اس کا امیج نکالتا ہوں, رکو ایک سیکنڈ. آپ کا نارتھ پول ہے اس میں مسلسل چینج آتی ہے لاسٹ 1000-2000 سالوں میں. ان دی لاسٹ اوکے image of north pole change in the last let's say 2000 years. کدھر گیا یہ والا, بہترین ہو گیا. رک جائیے وہ میں لے کے آتا ہوں آپ کے سامنے. یہ جناب آپ کی نارتھ پول کی شفٹ ہے لاسٹ 2000 سالوں میں. آپ کا نارتھ پول کنٹینیوسلی شفٹ کرتا ہے, اور وہ اتنا سلو شفٹ کرتا ہے کہ آپ کو ایزیلی نظر نہیں آتا. یس, لیکن وہ 2000 سالوں میں اتنا میگنیٹک پول چینج ہو گیا اور اپنی لوکیشن چینج کر رہا. وائی؟ بیکاز آف دی گریوٹی اینڈ آل. آپ کے نارتھ پول میں شفٹ آتا ہے, اس کی روٹیشنل پول تھوڑا سا موو کرتا ہے. یعنی کہ یہ جو آپ کا یہ والا ایکسس ہے, یہ ڈفرنٹ ایکسس, یہ اپنے ایکسس تھوڑے تھوڑے چینج کرتا رہتا ہے. یہ پہلے یہ, اس کے بعد یہ اس ڈگری پہ آ جائے گا, پھر 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 یہ اس ڈگری پہ آ جائے گا, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. یعنی کہ یہ اپنے ایکسس کو مسلسل چینج کرتا رہتا ہے, تھوڑا تھوڑا, بہت سلائٹ چینج ہے. اور یہ اگر ہم نارتھ پول کی شکل دیکھتے ہیں تو ہمیں یہاں پہ یہ سارا جو ہے نا نظر آ رہا ہے کہ یہ نارتھ پول یہ چینج ہو رہا ہے. اچھا, اس وجہ سے آپ دنیا کے کسی بھی طریقے سے پکڑ لیں, کوئی بھی ایک لوکیشن, چاہے آپ آج کوئی سی بھی لوکیشن پکڑ لیں, وہ لوکیشن اگر آج سینٹر میں آتی ہے نا, اگر اوپر سے لے کے نیچے تک اور رائٹ سے لے کے لیفٹ تک جا کے آج کوئی لوکیشن اگر سینٹر میں بنتی بھی ہے سرکل کے ریڈیس کے اوپر کسی حد تک اگر آپ اسے بنا بھی لیتے ہو کسی بھی طریقے سے, کوئی نہ کوئی فارمولا یوز کرتے ہو, وہ فارمولا اگر آپ آج یوز کر رہے ہو تو سال بعد وہ فارمولے, اگر سیم فارمولے کو چلاؤ گے تو وہاں پہ نہیں, وہ وہاں پہ نہیں. اینڈ سیکنڈلی, سینٹر کیسے بنا سکتے ہو آپ ایک ایگ نما چیز کا. ایگ نما چیز کا جو سینٹر آف گریوٹی ہے وہ اس کے اندر ہوگا, اندر والی سائڈ پہ, سرفیس پہ نہیں ہوگا. اٹ ول نیور بی آن دا سرفیس, وہ اس کے اندر والی سائڈ پہ ہوئے گا, سرفیس سائڈ پہ نہیں ہوئے گا. اینڈ دیٹس دا ریئلٹی آف اٹ. یہ ایک فیکٹ ہے, دس از دا سائنٹیفک فیکٹ. فیکٹ اسے کہتے ہیں, اٹس اے فیکٹ کہ ہماری ارتھ کا جو روٹیشنل اینگل ہے وہ مسلسل چینج ہوتا رہتا ہے, اور لاسٹ 2000 سالوں میں اتنے بڑے چینج آ چکے ہیں. اب آپ مجھے کہتے ہو کہ جی خانہ کعبہ اس کے سینٹر میں ہے, اس سے بڑی بلشٹ کوئی نہیں. اچھا آگے چلتے ہیں, اب واپس, یہ تو ایک پہلی بکواس ثابت کی ہم نے, اگلی بکواس کے اوپر چلتے ہیں, فیس بک کی اسی پوسٹ کے اوپر چلتے ہیں. اچھا, اس پوسٹوں پہ ہارٹس بنے ہوئے ہیں, ماشاءاللہ سبحان اللہ پڑی ہوئی ہیں, وہ ہم بعد میں دیکھتے ہیں. کشش ثقل کی شدت کی سبب خانہ کعبہ کے اوپر ایسے اثرات پائے جاتے ہیں اس کے اوپر کوئی بھی چیز پرواز نہیں کر سکتی. یہ ہم نے دیکھ لیا کہ اس کے اوپر پرندے بیٹھتے ہیں, بٹھے کرتے ہیں, یہاں پہ پرندے بیٹھے ہوئے کی تصویریں ہیں, سب پروازیں ہوتی ہیں. ہاں, جہاز اور ہیلی کاپٹر وغیرہ اس کے اوپر سے
پرواز کرنا منع ہے. کیوں منع ہے؟ اس حساب سے آپ وائٹ ہاؤس کے اوپر سے بھی پرواز نہیں کر سکتے. اس حساب سے آپ دنیا کے کسی بھی پریزیڈنشل ہاؤس یا پرائم منسٹر ہاؤس کے اوپر سے پلین نہیں گزار سکتے. ہوا میں روڈز بنی ہوئی ایک طرح کے جس کو ہم روٹس کہتے ہیں, اور ان روٹس میں کچھ ایریز ایسے ہوتے ہیں جن کو ایئر فلائی کے لیے نو فلائی زون کہا جاتا ہے, اور وہاں سے ہوائی جہازوں کا گزرنا منع ہوتا ہے. اگر کوئی اس جگہ سے گزرنے کی کوشش کرے گا تو اس کو شوٹ کر دیا جائے گا. لیکن پرندے نہ صرف یہ کھانا کے اوپر اڑتے ہیں بلکہ اس کے اوپر ٹٹیاں بھی کرتے ہیں, بٹھے بھی کرتے ہیں, جس کو روز دھویا جاتا. باقی ساری وہی بکواس ہے. جس طرح دنیا میں بیت اللہ کا طواف کیا جاتا ہے اسی طرح آسمانوں پہ اللہ کے گھر کا طواف کیا جاتا ہے. اوکے, بیت المعمور میں, یا بیت المعمور کیا اللہ گھر ہے جہاں پہ طواف کیا جاتا ہے, اس کا فرشتہ ہر وقت طواف کرتے ہیں. اس گھر کے متعلق اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ساتھ فرماتا ہے, قسم ہے بیت المعمور کی, سورہ طور کی آیت ہے. جب حضور کو معراج کیا گیا تو جبرائیل نے کہا بیت المعمور روزانہ 70,000 فرشتے اس پہ طواف کرتے ہیں, باری قیامت تک دوبارہ نہیں آئے گی وغیرہ وغیرہ. تبری کی حدیث ہے. بیت المعمور اللہ کا کعبہ بالکل اوپر آسمان پر ہے. کس سے؟ خانہ کعبہ سے. لو جی, بیت المعمور جو ہے وہ خانہ کعبہ سے بالکل سٹریٹ ٹو سٹریٹ. خانہ کعبہ اگر آپ یہ کہو کہ اس جگہ پہ موجود ہے, اس جگہ پہ لیٹس سے خانہ کعبہ اس جگہ پہ موجود ہے, رائٹ, تو بیت المعمور جو ہے نا وہ اس کے بالکل سٹریٹ یہاں پہ بیت المعمور موجود ہے. اب چونکہ دنیا گھوم رہی ہے تو بیت المعمور جو ہے نا وہ دنیا کے گرد چکر لگا رہا ہے. دوستو, دس از ہاؤ بلشٹ دس از. کیونکہ اگر بیت المعمور خانہ کعبہ کے ایگزیکٹلی اوپر ہے, ساحل صاحب, بیت المعمور اگر خانہ کعبہ کے ایگزیکٹلی اوپر موجود ہے تو بھائی جان یہ وہ دنیا کے گرد گھوم رہا ہے, کیونکہ یہ بیت اللہ ہے زمین والا اور یہ بیت المعمور ہے آسمانوں والا. تو آسمانوں والے بیت المعمور کو خانہ کعبہ کے ایگزیکٹلی اوپر رہنا ہے تو وہ دنیا کے ساتھ گھوم رہا ہے, جیسے چاند گھوم رہا ہوتا ہے دنیا کے گرد, اسی طرح بیت المعمور دنیا کے گرد گھوم رہا ہے. ساحل صاحب, اب دنیا جو ہے وہ ایک سولر سسٹم کے اندر ہے, اور ایک گلیکسی میں ایک سولر سسٹم کے اندر موجود ہے, اور وہ سولر سسٹم میں جو دنیا کا سن ہے وہ سینٹر آف دا گلیکسی کے گرد گھوم رہا ہے. تو بیت المعمور جو ہے وہ کوئی بہت زیادہ دور نہیں ہے, وہ سولر سسٹم کے ہی اندر ہوگا, کیونکہ اس نے خانہ کعبہ سے ڈائریکٹ ایکسس کے اندر پرپینڈیکولر ٹو خانہ کعبہ گھومنا ہے, کیونکہ خانہ کعبہ کے ایگزیکٹ اوپر رہنا ہے بیت المعمور. یہ بات سمجھ رہے ہیں؟ ہاں, یہ تو سمجھ میں آیا. تو اللہ کا گھر کہاں پہ ہے؟ سولر سسٹم میں ہی ہے. تھینک یو سو ویری مچ. تو اللہ کا جو گھر ہے وہ سولر سسٹم کے اندر ہے, سولر سسٹم سے باہر نہیں. تو اپنا یہ جو کون سا والا یہ گیا ہے نا, کیا نام ہے اس کا, سب امیجز بھیجتا ہے یار اپنے کو, سیٹلائٹ, کیا نام ہے اس کا, تو وہ اتنا دور چلے گیا. وہ جو سب سے دور گیا ہے, تو وہ اس نے ابھی تک بیت المعمور کی فوٹو نکال کے نہیں بھیجا ہو یار. اب یہ بھی دیکھیں نا, اب دیکھیں یہ ہمارا سن ہے جو کہ سینٹر آف دی گلیکسی کے گرد گھوم رہا ہے, یہ ہمارا ارتھ ہے, یہ اس لائن کے پیچھے. اب یہ ایسے چل رہے ہیں سارے, دیکھ رہے ہیں نا, یہ چل رہے ہیں, یہ خود بھی چل رہا ہے اور یہ بھی چل رہے ہیں, ٹھیک ہے. اب اللہ کا گھر بھی اس کے اندر اندر ہی چل رہا ہے, کیونکہ اس نے ارتھ کے گرد ہی رہنا ہے, اس نے ارتھ کے گرد ہی رہنا ہے. تو یہ سن سے بھی چھوٹا ہے کیونکہ اس نے ارتھ کے گرد رہنا ہے اور بیت اللہ کے بالکل سر پہ رہنا ہے. سر یہ اللہ کی دنیا ہے, بس اتنی سی. دیٹ از دی ورلڈ آف اللہ. سر سولر سسٹم کے اندر ارتھ کے بالکل پرپینڈیکولر, کیونکہ ارتھ اپنے گرد گھوم رہی ہے, چونکہ وہ اپنے گرد گھوم رہی ہے تو یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ وہ سورج کے بھی پیچھے چلا جائے بیت المعمور. اس نے تو پرپینڈیکولر ٹو دا خانہ کعبہ رہنا. سر جی اب مجھے بتائیں, سائنس کی اما ڈیڈی ایک کرنے کے بعد جب آپ اس ٹائپ کی پوسٹیں ماریں اور سر آپ کو ماشاءاللہ اور سبحان اللہ آئیں, تو سر آپ کو لگتا نہیں ہے کہ ان کی دنیا کتنی بڑی ہے اور کتنی چھوٹی ہے؟
اصل میں وہ اس کو تھوڑی نا کراس ویریفائی تھوڑی نہ کرتے. السلام علیکم. سب سے گزارش ہے جو بھی اس واقعے لکھتے ہیں اس کے حوالے کے ساتھ ساتھ بھی پیش کریں. چلو کسی نے تو حوالہ مانگا. معجم الکبیر طبرانی کی اسناد ضعیف ہے، ایک نے ضعیف بھی کہہ دی. سند میں راوی علی جو خراب ہے، ایک نے وہ کہہ دیا. پھر دوسرے کہا ماشاءاللہ بہت خوب، ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی خوب، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر ماشاءاللہ سبحان اللہ. اگلے کمنٹ دیکھتے ہیں. جزاک اللہ خیر عبدالحق شیخ صاحب، ماشاءاللہ میرا دین اسلام ہے. میں یہ یار ساحل امیجن کر یار، ڈنگر پوروں کی انتہا ہی انتہا ہے سر.